بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں احسن عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اینالیسس پوائنٹ۔ ناظرین، کیا ہمارا برادر پڑوسی اسلامی ملک ایران واقعی کوئی دہشت گرد مملکت ہے؟ یہ سوال میرے ذہن میں نہیں، ہمارے ملک میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں انڈیلا جاتا ہے۔ اس سوال کا جواب آج آپ کو اس مختصر سی ویڈیو میں دینے کی کوشش کروں گا کہ کیا واقعی ایران ایک دہشت گرد مملکت ہے۔ ہمیں اس بات کا جائزہ لینے کے لیے تھوڑا سا فلیش بیک میں جانا پڑے گا۔ 1979 میں جب انقلاب اسلامی ایران میں آیا، اس انقلاب کے بانی تھے آیت اللہ خمینی۔ اس انقلاب کے آتے ہی ایران نے ایک اہم فیصلہ کیا۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ ایران میں اس وقت موجود اسرائیل کے سفارت خانے کو ختم کر دیا اور اس بلڈنگ کو یاسر عرفات کے حوالے کر کر یہ کہا کہ آج سے یہ اسرائیل نہیں بلکہ فلسطین کا سفارت خانہ ہے۔ بس وہ سفارت خانہ کھلنے کی دیر تھی کہ ایران نے اس دن سے آج تک کبھی بھی فلسطین کے مظلوم عوام کو تنہا نہیں چھوڑا۔ یاسر عرفات تو دنیا سے چلے گئے، لیکن حماس آج بھی غزہ اور فلسطین میں وہاں کے مسلمانوں کی ڈھارس ہے۔ اس ڈھارس کو ساری سپورٹ آج بھی یہی ایرانی انقلاب اور یہی ایرانی حکومت کر رہی ہے۔ آپ کسی بھی فلسطین کے رہنما کو، چاہے وہ جہاد اسلامی سے تعلق رکھتا ہو یا حماس سے، اس سے ملیں اور اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ کو اب تک کس مملکت نے اور کس حکومت نے سب سے زیادہ سپورٹ کی ہے، تو بلا مبالغہ وہ شخصیت آپ کو یہی کہے گی کہ ہمیں پچھلے 70-78 سالوں میں جس حکومت اور مملکت نے سب سے زیادہ سپورٹ کیا وہ کوئی اور نہیں، جمہوری اسلامی ایران ہے۔ اسی جمہوری اسلامی ایران نے نہ صرف فلسطینیوں کو میزائل دیے بلکہ میزائل بنانے کے فارمولے بھی دیے۔ اسی جمہوری اسلامی ایران نے نہ صرف ان فلسطینیوں کو بلکہ یمن کو، لبنان میں مقاومت کی تنظیموں کو، اسی طرح سے عراق کے اندر مقاومت کی تنظیموں کو اور سیرین گورنمنٹ کو بھی خاصب اسرائیل سے مقابلہ کرنے کے لیے طاقتور کیا۔ نہ صرف ان کو یہ میزائل دیتے رہے، اسلحہ دیتے رہے، بلکہ انہوں نے اہم فارمولے بھی ان کے حوالے کیے۔ یعنی اس طرح سمجھ لیں کہ ایران نے ان ممالک کو اور ان اسلامی جہادی تنظیموں کو مچھلیاں نہیں دی بلکہ جال بننا سکھایا۔ آج آپ کو مشرق وسطیٰ کے اندر جو اسرائیل کے خلاف ممالک یا قوتیں یا تنظیمیں ڈٹ کر کھڑی ہوئی اور لڑتی ہوئی نظر آتی ہیں، ان کی پشت پناہی، ان کی مکمل سپورٹ، ان کو کمک اگر کوئی ملک اور ریاست فراہم کر رہی ہے تو وہ یہی جمہوری اسلامی ایران ہے۔ زیادہ عرصے پرانی بات نہیں ہے، گزشتہ 2-3 سالوں میں اسی ایران سے تعلق رکھنے والے اہم فوجی کمانڈرز مختلف ممالک میں اپنی قیمتی جانوں کے نذرانے بھی پیش کر چکے ہیں۔ اگر فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی بات کریں اور یہ کہیں کہ ایران ایک دہشت گرد مملکت ہے تو حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ تہران میں شہید نہ کیے جاتے۔ اگر ایران دہشت گرد مملکت ہوتا تو ایران کا کمانڈر بغداد میں ایئرپورٹ کے اوپر امریکی فضائی حملے میں مارا نہ جاتا۔ اگر ایران دہشت گرد مملکت ہوتا تو ایران کا سب سے بڑا حامی لبنان میں اسرائیل کے فوجی حملے میں مارا نہ جاتا۔ تو یہ چند ایک مثالیں ہیں کہ جو ثابت کرتی ہیں کہ ایران ایک دہشت گرد مملکت نہیں بلکہ دہشت گردی کے خلاف مظلوموں کی سب سے بڑی پناہ گاہ ہے۔ اب آ جائیں پاکستان کی جانب۔ ہمارے پڑوس میں چونکہ ایران ہے تو ہمیں تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھنا چاہیے کہ کیا کبھی ایران نے پاکستان کے خلاف کوئی دہشت گرد کارروائی کی ہے۔ میری اطلاعات اور میری ریسرچ کے مطابق کبھی ایسا کوئی واقعہ دیکھنے میں نہیں آیا کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ ایران نے پاکستان پر کوئی براہ راست حملہ کیا ہو۔ جبکہ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ پاکستان کے وجود کے بعد، یعنی پاکستان کے قیام کے بعد سن 1947 میں سب سے پہلے جس مملکت نے پاکستان کو ایک آزاد ریاست تسلیم کیا وہ یہی اسلامی جمہوریہ ایران تھا۔ کیونکہ اس وقت وہاں انقلاب نہیں آیا تھا، وہاں بادشاہت تھی، لیکن اس وقت کی بادشاہت نے پاکستان کے وجود کو تسلیم کیا۔ انقلاب اسلامی آنے کے بعد بھی ایران کا پاکستان کے ساتھ یہ گہرا برادرانہ اور دوستانہ تعلق کبھی کمزور نہیں پڑا۔ ہمیشہ ایرانی قیادت نے مسئلہ کشمیر کے اوپر پاکستان کے موقف کی تائید کی اور ہمیشہ کشمیری عوام کو ان کے حق خود ارادیت دینے کا مطالبہ دہرایا ہے۔ بات صرف کشمیر تک محدود نہیں ہے، بلکہ ایران نے پاکستان کی ہر حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات کو ہمیشہ مضبوط اور گہرا رکھنے کے لیے تجارتی، سفارتی اور اقتصادی ہر میدان میں اپنے تعاون کو جاری رکھا۔ اس کی واضح مثال کبھی مسلم لیگ نون کا برسر اقتدار ہونا، کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کا طاقت میں آ جانا، کبھی حکومت کا عمران خان کو مل جانا اور کبھی پاکستان میں کسی فوجی جرنیل کا مارشل لا۔ لیکن ایران کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہمیشہ یکساں رہا ہے۔ ایران نے کبھی بھی پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی مہم جوئی کی کوشش نہیں کی۔ اب اس کی واضح مثال ہمارے سامنے ہے کہ اسی ایران نے ہمیں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں جب
آصف علی زرداری صدر مملکت تھے، گیس پائپ لائن کا ایک تحفہ دیا۔ یہ ہماری کمزوری اور نااہلی یا تھوڑا سا خوف کہہ لیں، ہم نے وہ منصوبہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچایا۔ اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت میں بھی حکومت اسلامی ایران اور پاکستان میں مسلم لیگ نواز کی حکومت کے درمیان بھی مختلف تجارتی اور اقتصادی معاہدے ہوتے رہے۔ بات اس سے آگے بڑھی، عمران خان برسر اقتدار آئے۔ جب وہ ایران کے دورے پر گئے تو ایران نے پاکستان کو پھر ایک بار سستا تیل اور گیس اور بجلی فراہم کرنے کی آفر کی، لیکن افسوس کہ ایک بار پھر ہم بیرونی دباؤ میں ہم ایران سے اپنے عوام کے فائدے کے لیے کوئی بھی چیز حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ابھی زیادہ عرصہ تھوڑی گزرا ہے، کچھ عرصے پہلے ہمارے اور ہندوستان کے درمیان چند گھنٹوں کی ایک جنگ بھی ہوئی تھی، بقول امریکی صدر ٹرمپ کے کہ ہم نے یعنی پاکستان نے بھارت کے ساتھ اعلیٰ کوالٹی کے رافیل طیارے بھی گرائے تھے۔ اس جنگ میں بھی ایران نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو پاکستان نے بھی بھرپور اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اس احسان کو اتارا تھا۔ پاکستان نے بھی ایران کے ساتھ اپنے اس دوستی کے تعلق کو برقرار رکھا تھا۔ ایران نے ہر عالمی فورم پر پاکستان کے موقف کی حمایت کی اور بھارتی جارحیت کی مذمت کی۔ ابھی حالیہ دنوں جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کی صورتحال رہی ہے، ابھی کچھ روز قبل ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کو تہران بلا کر ایران نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان مصالحت کرانے کی بھی پیشکش کی ہے۔ یہ تو تھا وہ مختصر سا کردار جو آپ کے سامنے میں نے ایران کے حوالے سے پیش کیا، جس سے کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتا کہ ایران کا تعلق کسی قسم کی دہشت گردی، فرقہ واریت سے ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ فرقہ پرست مولوی اور مذہب کے نام پر اپنی دکانیں چمکانے والے کس بنیاد پر برادر پڑوسی ملک ایران کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اس وقت ہمیں بحیثیت مسلمان اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے چاہیے۔ ہمیں کسی قسم کے پروپیگنڈے کا شکار ہوئے بغیر حقیقت پر مبنی بات کہنی اور سننی چاہیے۔ ہمارا دشمن خواہ وہ پاکستان ہو یا ایران، ایک ہی ہے اور اس کا نام ہے اسرائیل۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کوشش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور ٹک ٹاک پر فالو کریں تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔